السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی عبدالجبار صاحب، ایک مسئلے کا جواب درکار ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو ہے نا ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، پیچھے سے باقی لوگ آ کر اس کے ساتھ جو ہے نا شریک ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح انفرادی نماز جو ہے نا جماعت کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یعنی انفرادی نماز کی وہ اکیلا پڑھ رہا تھا، باقی آ کر اس کے ساتھ جو ہے نا شریک ہو گئی، اور اسی طرح یہ نماز جو ہے نا بجماعت ہو گئی۔ یعنی حنفی مسلک، حنفی کے موافق یہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے، اسی طرح جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس طرح پڑھنا چاہیے، یعنی اگر کسی نے پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، اس مسئلے کا جواب درکار ہے۔ اللہ آپ کے علم میں برکت ڈالیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے دوست سمیع اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی علم زندگی میں اور آپ کے جو ہے نا رزق میں خوب برکت نصیب فرمائے، ہم سمیت اللہ تعالیٰ ہم سمیت آپ کو بھی عافیت نصیب فرمائے۔ حضرت یہ جو مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ سعودی عرب میں اس طرح ہوتا ہے کہ ایک آدمی فرض نماز کے لیے نیت باندھ لیتا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، ایک آدمی جس کی جماعت نکل چکی ہے وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، فرض نماز کے لیے نیت باندھ لیتا ہے، تو پہلی رکعت میں یا دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں کوئی پیچھے سے آ جاتا ہے اور پھر ان کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں جو ہے نا آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، آپ امام بن گئے اور ہم آپ کے پیچھے مقتدی بن گئے۔ اس طرح سعودی عرب میں عموماً ہوتا ہے اور اس طرح کرنا جائز ہے۔ فقہ حنفی میں اس طرح جائز ہے، چاہے امام شوافی میں سے ہو یا امام احمد بن حنبل میں سے ہو یا امام جو ہے نا حنفی ہو کوئی اور مقتدی جو ہے نا دیگر مسالک کے ہو، یا امام دیگر مسالک کے ہو مقتدی حنفی ہو، ہر طرح جو ہے نا اس طرح کرنا جائز ہے اور اس طرح نماز ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں احناف کے یہاں یہ اصول ہے کہ ایک آدمی اگر فرض نماز پڑھ رہا ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، جماعت سے نہیں پڑھ رہا ہے، ان کے پیچھے کوئی آ کے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جماعت کی شکل اختیار کر لی، پیچھے والے لوگوں کی بھی وہی فرض نماز ہے، تو پھر اس طرح نماز ہو جاتی ہے۔ اگر آگے والا نماز پڑھانے والا جو امام بن گیا، بعد میں لوگوں نے ان کے پیچھے جماعت بنا لی، اب اگر وہ آدمی سنت پڑھ رہا ہے یا نفل پڑھ رہا ہے، پیچھے والے لوگ فرض نماز کی نیت ان کے پیچھے باندھ لے تو اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک تو اس طرح کرنا بھی جائز ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ یعنی فقہ حنفی میں اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ ایک آدمی فرض نماز پڑھ رہا ہے، ان کی جماعت نکل چکی ہے، اپنی نماز پڑھ رہا ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ رہا ہے، فرض نماز، ان کے پیچھے ایک آدمی آ گیا اور انہوں نے ان کو دستک دی کندھے میں، یا ان کو کہا کہ بھائی میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، آپ امام بن گئے، تو اب اگر ایک آدمی آ گیا تو وہ ان کے دائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے، 2 قدم پیچھے ہٹ کر، اور اگر دوسرا آدمی آ گیا تو وہ بھی پیچھے ہو جائے گا، اس طرح صف کی شکل بن جائے گی۔ اس طرح جائز کرنا سعودی عرب میں اس طرح ہوتا ہے، صرف سعودی عرب میں اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، پاکستان میں بھی جائز ہے، پوری دنیا میں جائز ہے۔ فقہ حنفی میں جو ہے نا اس طرح کرنا جائز ہے کہ اگر کسی کی جماعت نکل گئی، اکیلا کوئی فرض نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بھی نماز ہو، تو ان کے پیچھے کوئی اور آدمی آ جائے اور ان کو کہے کہ بھائی آپ امام ہو، آپ کے پیچھے ہم مقتدی بن گئے ہیں، تو اس طرح کرنا بالکل جائز ہے۔ لیکن اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ جس آدمی کو امام بنایا جا رہا ہے، جس نے فرض نماز کی نیت باندھ لی ہے اکیلے نماز کی، آپ پیچھے آنے والے بندوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں جس کو امام بنا رہا ہوں اس کو یہ مسئلہ پتہ ہے بھی یا نہیں ہے، اور وہ جو ہے نا قرات کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، قرآن کریم سی طرح تلاوت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہے یا نہیں۔ تو کیونکہ اگر کوئی ان کے پیچھے آ جاتے ہیں اور ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور جو ہے نا ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر جہری نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، تو وہ آخری 2 رکعتوں میں جو ہے نا باواز بلند قرات کرتا ہے، تو اس کو باواز بلند قرات کرنی پڑے گی کیونکہ وہ امام بن گئے۔ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر میں امام بن گیا ہوں تو اب مجھے قرات بھی کرنی ہے، جو آخر کے 2 رکعتوں میں باواز بلند قرات کی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، سورۃ الفاتحہ باواز بلند پڑھی جاتی ہے، ان کو یہ پتہ بھی ہو کہ یہ مجھے کرنا ہے۔ ایسے آدمی اگر ہو، ان کے پیچھے کوئی کھڑے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل اس طرح کر سکتے ہیں۔ لیکن اب اگر سامنے والا بندہ ایسے ہے کہ ان کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے، امامت کے مستحق نہیں ہے، تو پھر جو ہے نا احتراز کرنا چاہیے، پھر ان کے پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اور یہ سعودی عرب میں بھی ہوتا ہے اور دیگر ممالک میں بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتے، اس طرح کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کسی مقامی مسجد میں جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے، مقامی مسجد جو ہوتی ہے، وہاں پر اگر ایک نماز جماعت سے ادا کر لی گئی ہے
تو وہی نماز دوبارہ جماعت سے اسی مسجد میں ادا نہیں کرنی چاہیے، یہ مکروہ عمل ہے۔ سعودی عرب وغیرہ میں اس کا لحاظ شاید نہیں رکھا جاتا ہے۔ فقہ حنفی میں چونکہ پاکستان میں اور آس پاس کے دیگر ممالک میں فقہ حنفی رائج ہے، تو لہٰذا فقہ حنفی میں اگر کسی مسجد میں جماعت سے فرض نماز ادا کر لی گئی ہے تو اسی مسجد کے حدود کے اندر دوسری جو ہے نا فرض نماز، وہی فرض نماز دوسری جماعت سے پڑھنا شرعی طور پر درست نہیں ہے، مکروہ عمل ہے۔ تو لہٰذا اگر پاکستان وغیرہ میں اس طرح کوئی کرنا شروع کرے تو پھر اس مسئلے کو بھی سامنے رکھتے ہوئے بچنا چاہیے کہ اگر اس مسجد میں نماز ہو چکی ہے جماعت سے تو وہی نماز دوبارہ جماعت سے اگر پڑھا لی جائے، اس طرح جو ہے نا ایک آدمی اپنی فرض نماز پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے جماعت بنا لی جائے تو وہ دوسری جماعت ہو جاتی ہے اسی مسجد میں، جو کہ مکروہ ہے۔ اگر مسجد کے حدود کے باہر کوئی ایسا کرے، گھر میں ایسا کرے، تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس طرح کر سکتے ہیں۔